ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر جو شخص سورہ کوثر اس طرح پڑھے گا پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ بے شک آسمان لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا تعلق ہمارے لیے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت، آپ کی رحمت، آپ کے اخلاق اور آپ کی محبت کی یاد سے جڑا ہوا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، محبت، درود و سلام اور اچھے اخلاق سے سجانا چاہیے۔ جب ربیع الاول کا چاند آسمان پر نظر آتا ہے تو ایک مسلمان کے دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ صرف نئے مہینے کی آغاز کی علامت نہیں بلکہ ہمارے لیے اپنے اعمال پر غور کرنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے کا ایک خوبصورت موقع بھی ہے۔ اس لیے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں اور اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے آپ ربیع الاول کے اس مبارک موقع پر اللہ تعالیٰ کی رضا، برکت اور اپنی جائز حاجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ بات دل میں رکھیں کہ عطا کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ کوئی وظیفہ یا عمل خود سے عطا نہیں کرتا بلکہ ہم وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ رزق کی کمی سے پریشان ہیں، مالی مشکلات نے آپ کو گھیر رکھا ہے، قرض کی فکر ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے یا دل میں کوئی جائز حاجت ہے تو مایوس نہ ہو بلکہ اپنے رب کے سامنے بیٹھیں، عاجزی سے دعا کریں اور اپنے دل کا حال اسی کے سامنے بیان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ہمارے دلوں کی کیفیت جانتا ہے، ہماری خاموش دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور ہماری ان پریشانیوں سے بھی واقف ہے جنہیں ہم دنیا کے سامنے بیان نہیں کر پاتے۔ بے شک ربیع الاول کا یہ مہینہ ہمیں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے سبق لینے کا موقع دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ پر توکل، صبر، شکر، رحم، سچائی اور اچھے اخلاق کا درس دیا۔ اس لیے اس مہینے میں صرف اپنی جائز حاجات ہی نہ مانگے بلکہ اپنے اخلاق، اپنے اعمال اور اپنی زندگی کو بھی بہتر بنانے کی دعا کریں۔ جب ربیع الاول کا چاند نظر آئے اور آپ یہ عمل کرنے بیٹھیں تو چند لمحوں کے لیے دنیا کی تمام پریشانیاں بھلا دیں، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں، درود شریف پڑھیں، پھر اپنے رب سے اپنی جائز حاجات مانگیں۔ رزق چاہتے ہیں تو حلال اور بابرکت رزق مانگیں، اگر قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگیں، گھر میں سکون چاہتے ہیں تو سکون مانگیں، اور اگر کوئی ایسی جائز خواہش ہے جو مدت سے آپ کے دل میں ہے تو اسے بھی اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ یاد رکھیں، انسان جب لوگوں کی محتاجی سے نکل کر اللہ کا محتاج بن جاتا ہے تو اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کے بغیر اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا چاند ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، آپ پر درود و سلام بھیجیں، آپ کی سیرت پڑھیں اور آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ربیع الاول کے اس مبارک آغاز مہینے پر اپنے دل کی دنیا بدلنے کی نیت کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی کوتاہیوں پر ندامت کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، اپنی ہر جائز حاجت کے لیے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں۔ یاد رکھیے، ربیع الاول کا مہینہ صرف خواہشات مانگنے کا مہینہ نہیں بلکہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اپنی زندگی سنوارنے کا مہینہ بھی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں کوئی پریشانی ہے تو اسے اپنے رب کے حوالے کر دیں اور اگر کوئی جائز حاجت ہے تو اللہ سے مانگیں، اگر کوئی خواب ہے تو اس کے لیے دعا کریں، اگر زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تو اللہ سے کہیں، یا اللہ میرے لیے وہ راستہ کھول دے جہاں سے میرے گمان میں بھی نہ ہو۔ ربیع الاول کا یہ چاند ہمیں ایک نئے آغاز کا موقع دے رہا ہے، آئیے اس آغاز کو
غفلت میں ضائع نہ کریں. اللہ کے سامنے جھکیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں اور سورہ کوثر کے اس عمل کو پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں. سب سے بڑھ کر یہ یقین رکھیں کہ ہماری امید کسی وظیفے سے نہیں بلکہ اللہ تعالی سے ہے. ہم بھی اسی کے لیے کرتے ہیں, ہم عمل بھی اسی کے لیے کرتے ہیں, دعا بھی اسی سے مانگتے ہیں اور عطا کی امید بھی اس کی رحمت سے رکھتے ہیں. آپ دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, نیپال میں, عمان میں, جاپان میں, مسقط میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں, چاہے جب آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے تو اس مبارک موقع کو غفلت میں نہ گزاریں. ربیع الاول کا چاند صرف ایک نئے اسلامی مہینے کی ابتدا نہیں بلکہ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت, آپ کی محبت, آپ کے اخلاق, آپ کی سنت کی طرف متوجہ ہونے کا ایک خوبصورت موقع بھی دیتا ہے. اس لیے جب یہ چاند نظر آئے تو اپنے معمولات میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت, دعا, ذکر اور درود و سلام کے لیے ضرور نکالیں. نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ آپ کسی خاص مقام پر ہوں. اگر آپ دکان پر ہیں تو کچھ وقت نکال کر پڑھ سکتے ہیں, دفتر میں ہیں تو وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں, گھر میں ہیں تو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, سفر میں ہیں تو جہاں ممکن ہو پڑھ سکتے ہیں. اصل چیز جگہ نہیں بلکہ دل کی توجہ, خشوع خضوع, اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے. اور ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں خاص طور پر درود و سلام کی کثرت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو یاد کریں اور یہ نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کے خوبصورت اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں گے. آج اپنے رب سے جو بھی جائز حاجت مانگنا چاہتے ہیں مانگ سکتے ہیں. رزق کی تنگی ہے تو حلال رزق کی دعا کریں, قرض ہے تو آسانی مانگیں, کاروبار میں پریشانی ہے تو اللہ سے برکت مانگیں, اولاد کے لیے فکر ہے تو نیک اور صالح اولاد کی دعا کریں, گھر میں بے سکونی ہے تو اللہ سے سکون مانگیں. اپنی ہر جائز حاجت اپنے رب کے سامنے رکھ دیں. تو آئیے ناظرین, اب جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اور کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے. لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں, نئے ہیں اور ابھی تک آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں, کیونکہ میں روزانہ آپ کے لیے جو ہے اسلامی دعائیں اور اذکار وغیرہ وظائف اور نیک اعمال سے متعلق ویڈیوز لاتی رہتی ہوں. اگر آپ کو یہ سلسلہ فائدہ مند لگتا ہے تو چینل کو ضرور سپورٹ کریں. اب آتے ہیں اصل عمل کی طرف. ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اور بعد میں آپ کے پاس وقت ہے. جب بھی آپ کو وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں, اور اگر کسی وجہ سے بیٹھنا ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. آپ کوئی بھی مسنون درود پڑھ سکتے ہیں. مختصر درود پڑھنا چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں. اگر ممکن ہو تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں. ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے, کیونکہ ہر انسان کی آزمائش الگ ہے اور ہر شخص کی ضرورت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی قرض کی وجہ سے بے چین ہے, کوئی اپنے کاروبار کی حالات سے فکر مند ہے, کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے دعا کر رہا ہے, کوئی گھر کے سکون کے لیے اللہ کو پکار رہا ہے, کوئی ایسی پریشانی اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے جس کا ذکر وہ کسی انسان سے بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ بھی کسی ایسی ہی پریشانی میں ہیں تو ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیں کہ آپ کا رب آپ کے حال سے بے خبر نہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا, راستہ کہاں سے نکلے گا, حالات کیسے بدلیں گے. یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. آپ کا کام دعا کرنا, جائز کوشش کرنا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے. محترم ناظرین, اپنی حاجت کو دل میں رکھیں اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں. یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. وہ چاہے تو مشکل کو آسان کر دے, بند راستے کھول دے اور پریشانی کے بعد سکون عطا فرما دے.
اپنے خاص مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہمیں اللہ کی پناہ اور اس کے نام کے آغاز کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس لیے عمل کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا بلکہ توجہ، خشوع خضوع اور ادب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ اپنی نیت کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیں تو چند لمحوں کے لیے اپنی تمام پریشانیاں ایک طرف رکھ دیں۔ اپنے دل کو دنیا کی الجھنوں سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ یوں محسوس کریں کہ آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، دل میں اپنی حاجت ہے اور آنکھوں میں امید ہے۔ بس اسی کیفیت کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے ایک عظیم صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ مبارک لفظ ہے جو سورہ اخلاص کی دوسری آیت میں آتا ہے، اللہ الصمد۔ ذرا اپنے دل سے سوچئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو برسوں سے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کبھی رزق کی تنگی، کبھی گھر کے حالات کی فکر، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی کاروبار کی پریشانی اور کبھی ایسی جس کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا۔ انسان تھک جاتا ہے، لوگوں سے امیدیں لگاتے لگاتے تھک جاتا ہے، دروازے کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے تھک جاتا ہے، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کا دروازہ۔ جب بھی آپ پریشان ہوں، جب بھی دل پریشان ہو یا بوجھ ہو، جب بھی آنکھوں میں آنسو ہوں، سمجھ نہ آئے کہ کس سے اپنا دکھ بیان کریں، تو اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں، اپنی زبان سے کم اور اپنے دل سے زیادہ بات کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ظاہر ہی نہیں بلکہ آپ کے دل کا حال بھی جانتا ہے۔ یاد رکھیے، اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اب توجہ سے سنیں کہ اللہ الصمد آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، اللہ الصمد ایک بار، اللہ الصمد 2 بار، اللہ الصمد 3 بار، یعنی اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، لیکن صرف زبان سے الفاظ ادا نہ کریں۔ جب اللہ الصمد کہیں تو دل میں یہ احساس بھی پیدا کریں کہ میرا رب بے نیاز ہے، میں محتاج ہوں، میری ہر ضرورت اس کے سامنے ہے، میری ہر پریشانی اس کے علم میں ہے اور میرے لیے حقیقی مدد اسی کی طرف سے آ سکتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور انہیں روکنے کی ضرورت نہیں، اگر دل بھر آئے تو اللہ کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ دیں۔ اگر برسوں سے کوئی حاجت دل میں دبی ہوئی ہے تو اسے اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو 21 بار پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے ایک مبارک قرآنی سورت پڑھنی ہے، اور الحمدللہ یہ وہ سورہ ہے جس سے تقریباً ہر مسلمان واقف ہے اور بہت سے لوگ اسے زبانی بھی پڑھتے ہیں، اور یہ سورت سورہ کوثر ہے۔ ناظرین، سورہ کوثر بہت مختصر ہے، لیکن قرآن کریم کی یہ مبارک سورت ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں، اس کی عطا کردہ شکر کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اس لیے اسے پڑھتے وقت صرف الفاظ ادا نہ کریں بلکہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی نعمتوں کا احساس بھی پیدا کریں۔ آج بہت سے بھائی، دوست اور ہماری بہنیں ایسی ہیں جو دل میں یہ سوال لے کر بیٹھی ہیں، ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اتنے عرصے سے اللہ کو پکار رہے ہیں، پھر ہماری پریشانی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ یاد رکھیے، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ہمیں صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعا کی قبولیت ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق، وقت اور ہماری مرضی کی شکل میں نہیں آتی۔ ایک بزرگ سے کسی شخص نے بہت خوبصورت سوال کیا کہ میں جب اللہ کو پکارتا ہوں تو میرا رب میری بات فوراً کیوں نہیں سنتا؟ اس بزرگ نے مسکرا کر فرمایا، جب تم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو کیا اللہ فوراً تمہیں اس کی سزا دے دیتا ہے؟ ناظرین، ذرا اس بات پر غور کیجئے، کتنی گہری بات ہے۔ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، کبھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارا رب فوراً ہماری گرفت نہیں کرتا بلکہ وہ ہمیں مہلت دیتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے، اپنی طرف واپس آنے کا موقع دیتا ہے۔ تو پھر جب ہم دعا کریں تو صبر کیوں نہ کریں؟ جب کوئی
نیک عمل کرے تو جلد بازی کیوں کرے. اب سے اپنے رب سے مانگتے ہوئے دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سنتا ہے اور وہ ہمارے لیے وہی فیصلہ فرماتا ہے جس میں ہمارے لیے بہتری ہو، خیر ہو. کبھی ہم ایک چیز مانگتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم یہی ہمارے لیے بہترین ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس چیز میں ہمارے لیے نقصان ہے. کبھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکل آج ہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس مشکل کے بعد آنے والی آسانی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگی. اس لیے دعا چھوڑنی نہیں ہے، اللہ سے مانگنا چھوڑنا نہیں ہے، اپنے رب کے دروازے سے واپس نہیں آنا. اب آپ سورہ کوثر کی تلاوت سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کتنی مختصر اور خوبصورت صورت ہے. اب آپ نے سورہ کوثر ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 29 ٹائمز یعنی 29 بار پڑھنی ہے. کوشش کریں کہ ہر مرتبہ توجہ اور ادب کے ساتھ پڑھیں، جلدی جلدی نہ پڑھیں. اور جب 29 مرتبہ سورہ کوثر مکمل ہو جائے تو اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنی حاجت بیان کریں، اپنی پریشانی بیان کریں، اپنے گھر کے حالات بیان کریں، اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اپنے کاروبار، اولاد، مستقبل اور ہر جائز ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اصل مقصد صرف دنیاوی چیز حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے. ہم وظیفہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، ہماری امیدیں اللہ سے وابستہ ہوں اور ہماری زندگی میں نیکی اور برکت پیدا ہو. جب آپ دوسرے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کا وظیفہ ہے. ایک نام یا کریمو اور دوسرا یا اللہ. یا کریموں کا مطلب ہے اے بہت کرم فرمانے والے، اور یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے اللہ، اے میرے معبود. اب ذرا تصور کیجئے ایک محتاج بندہ کریم رب کو پکار رہا ہے، وہ رب جو اپنے بندوں پر بے حد رحم فرمانے والا ہے، اور وہ رب جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ رب جس کے سامنے بندہ اپنی کمزوری، اپنی پریشانی اور اپنی حاجت لے کر بیٹھتا ہے. آپ نے یا کریمو یا اللہ کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا. یا کریمو یا اللہ 1 بار، یا کریمو یا اللہ 2 بار، یا کریمو یا اللہ 3 بار. یعنی اس طرح یا کریمو یا اللہ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اس کو، لیکن ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے اپنے دل کو بھی ساتھ رکھیے. صرف زبان سے جو ہے یہ نہ پڑھیں بلکہ اپنے دل سے بھی اپنے رب کو پکاریں. ناظرین، کبھی کبھی انسان کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے بہت بڑے الفاظ نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے جھکنے والا ایک سچا دل چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کی ایک نظر کرم ہمارے شامل حال ہو جائے تو ہماری زندگی کے حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے آج اللہ سے اس کرم کی دعا کریں، اس کی رحمت مانگیں اور اس کی رضا مانگیں. اب ذرا پورے عمل کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں بٹھا لیں. میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں. پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد اللہ کا نام 21 مرتبہ، دوسرے نمبر پر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر پھر آپ نے سورہ کوثر کو 29 مرتبہ، اور تیسرے نمبر پر آپ نے یا کریم یا اللہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ عمل بظاہر مختصر ہے لیکن اصل خوبصورتی اس میں بات میں ہے کہ آپ اسے جلدی جلدی مکمل کرنے کی بجائے توجہ، خشوع، خضوع، ادب اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں. جب یہ تینوں عمل مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ جو ہے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا. اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا. لیکن ناظرین، اب وہ وقت ہے جب آپ نے اپنے رب کے سامنے دل کھول کر دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنی کوتاہیوں پر توبہ کرنی ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے، اپنی زندگی کی ہر جائز حاجت اللہ کے سامنے رکھنی ہے. اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو انہیں بہنے دیں، اگر دل بھر آئے تو اللہ کے سامنے اپنا حال بیان کریں، کیونکہ اللہ کے سامنے رونا کمزوری نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور محتاجی کا اظہار ہے. لیکن یہ یقین بھی رکھیں کہ صرف وظیفہ پڑھ لینے سے گناہوں کی معافی خود بخود لازم نہیں ہو جاتی. سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم یعنی شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا
پکا ارادہ کرے، پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھے۔ دعا کتنی خوبصورت نعمت ہے، بندہ اپنے دل کا بوجھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اپنی کمزوری مان لیتا ہے، اور پھر ایک عجیب سکون کے ساتھ اٹھتا ہے کہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں رزق حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ جو لوگ قرض میں پریشان ہیں، مبتلا ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانی فرما۔ جو لوگ بیماری میں مبتلا ہیں انہیں شفا اور عافیت عطا فرما۔ جو لوگ بے روزگاری سے پریشان ہیں ان کے لیے حلال روزگار کے دروازے کھول دے۔ جو لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں ان کے اولاد کے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ جو لوگ اپنے گھروں میں بے سکونی محسوس کرتے ہیں ان کے گھروں کو محبت، رحمت اور برکت سے بھر دے۔ یا اللہ جو دعائیں ہماری زبان تک نہیں آ سکیں تو ان دعاؤں کو بھی جانتا ہے، جو آنسو ہماری آنکھوں سے نکلنے سے پہلے دل میں رہ گئے تو ان کا حال بھی جانتا ہے۔ جو درد ہم نے کسی انسان کو نہیں بتایا، اے اللہ تو اس درد سے بھی واقف ہے۔ یا رب العالمین ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اور ہمارے لیے وہ فیصلے فرما جن میں دنیا و دین اور دنیا کی بھلائی ہو۔ یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ فرما۔ اور اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، تمام مسلمانوں کی مدد فرما، بیماروں کو شفا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، بے سہارا لوگوں کا سہارا بن جا، بے اولاد لوگوں کو اللہ اولاد دے، اور ہم سب کو اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا، اور ہماری یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ہم نے مانگا ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور جو ہم مانگ نہ سکے لیکن ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں نیکی کی بات سننے، اسے سمجھنے اور پھر اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ کو اس میں کوئی اچھی بات لگی ہو، ملی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور کمنٹ میں رائے بھی ضرور بتائیں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا لکھا ہوا اللہ کا دوسرے شخص کو نام اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔